أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہود کی ایک اور خباثت کو بیان کیا ہے، ان کی ایک اور بدباطنی کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بت پرستی کرنے کو بھی تیار ہو گئے اور بت پرستی بھی کی، اور بستوں کو اور مشرکین کو ایمان والوں سے زیادہ بہتر قرار دیا۔ اور یہ محمد بن عمر کے یہودیوں کا سردار تھا، بہت بدمعاش اور بہت نالائق انسان تھا۔ یہ ایک وفد لے کر مختلف یہودیوں کا مکہ گیا، جن میں خیبر کے یہود اور دوسرے یہود کے 70 آدمی، اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ملو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے، اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تمہیں بھی نقصان پہنچایا، ہمیں بھی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں، میں ایک بات بتاؤ کہ ہم لوگوں علم والے ہو، پہلے ہمیں یہ بتاؤ، ہمیں اطمینان دلاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے، ہمارا دین ان سے بہتر ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا، یہودیوں نے کہا ہمارا دین حاجیوں کی خدمت کرنا، حرم کی خدمت کرنا، پانی پلانا، کھانا کھانا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم، کعب اشرف نے کہا کہ تمہارا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، اور پھر ان کو خوش کرنے کے لیے بتوں کا سجدہ بھی کیا انہوں نے۔ اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ان کے پاس تو تورات تھی، تورات کا علم تھا جس میں شرک کی شدید مذمت تھی، جس میں توحید کا بیان تھا، اور اسی تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ تھا۔ ان کو سب پتا تھا، اس کے باوجود آپ کی مخالفت میں بتوں کو سجدہ بھی کیا اور مشرکین کو بہتر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس بدباطنی اور خباثت کو بیان کر کے کہا کہ اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اب اس لعنت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہے۔ علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا حصہ کتاب میں سے، یعنی تورات دی گئی، یؤمنون بالجبت، ایمان لاتے ہیں بتوں پر، والطاغوت اور شیطان پر۔ طاغوت سے مراد ہر سرکش ہے، کعب بن اشرف بھی مراد ہے، ہر باطل مراد ہے، شیطان بھی مراد ہے۔ جبت میں نہ بت، ان پہ ایمان لاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافروں سے، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، یہ لوگ یعنی مشرکین، أَهْدَىٰ زیادہ ہدایت ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ایمان والوں سے راستے کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت پر ہیں یہ مشرکین، حالانکہ ان کو اوتو نصیب کتاب، حالانکہ ان کو کتاب اللہ دی گئی ہے، تورات ان کے پاس تفصیلات ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کا معنی اپنی رحمت سے دور کر دی، اور جب جو رحمت سے دور ہو جائے تو بس بے یار و مددگار ہے۔ من یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَتَجِدُ نصیرا، آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، یعنی بے یار و مددگار رہیں۔ دنیا میں ہے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ پہلے سے ہی ایسی ذلت اور خاری کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، اور ذلیل و خوار ہو کر رہے ہیں، اور قیامت تک رہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فاذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب اللہ نے لعنت کر دی، اب ان کا کوئی مددگار نہیں، اب ان کا کوئی یار و مددگار نہیں، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے میں کوئی عار ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے جس پر سلطنت ہے، بادشاہت ہے، شان شوکت ہے، اس کو کسی کے سامنے مٹنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب خود بول رہے ہیں تو ان کو تو چاہیے اب عزتیں سلم کے ذریعے مل جاتی۔ لیکن اصل کیا ہے، ان میں دو جو نا ایک بہت بڑی خرابیاں ہیں، ایک بخل اور ایک حسد۔ بخل، اصل بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس سلطنت بھی نہیں ہے تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ذلت اور خالی سے وقت گزار رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایمان لے آئے، اب عزتیں ملتی ان کو، صاحب کا جرم بھی ان کے معاف ہو جاتے جو انبیاء السلام کو قتل کیا، اور نبی انبیاء السلام کا جو انکار کیا، اپنے نبیوں کو انہوں نے شہید کیا اور قتل کیا۔ لیکن اصل بات ہے کہ ان میں دو چیزیں ہیں، ایک ان میں بخل اور ایک حسد ہے۔ بخل کی وجہ سے اللہ نے ان کو کوئی شان و شوکت نہیں دی، اس لیے کہ دنیا کو بھوکا مار دیتے، اور حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتے، حالانکہ تورات انجیل میں بشارتیں موجود ہیں، اور وہ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں ایک ہی ابراہیم السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ابراہیم السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کو شان و شوکت دی، اب بنی اسماعیل کو شان و شوکت دے دی، اس میں کیا ہے؟ اصل کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ان کا دادا اور ایک ہی حضرت ابراہیم السلام، لیکن حسد ہے ان کو۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس حصہ ہے سلطنت کا؟ کہ جو ایمان نہیں لاتے، بڑی شان ہے اس لیے ان کو ذلت معلوم ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ فیض اللہ الناس نقیرا، تو اگر ایسا ہوتا کہ ان پر سلطنت ہوتی تو یہ لوگوں کو نقیرہ، تل برابر بھی نہ دیتے، تل برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے، ہی سارے خزانوں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے، اللہ نے ان کو دی ہی نہیں سلطنت۔ ام یحسدون الناس، کیا لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ لوگوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، یہ صحابہ اور وسلم سے حسد کرتے ہیں، علامہ آتاہم اللہ من فضلی، اس فضل پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس سے مراد نبوت ہے، اس سے مراد کتاب ہے، اس کی وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے نبوت بھی دی اور سلطنت بھی دی، وسلم کو سلطنت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سلطنت نبوت دونوں ہم نے دے دی تو پہلے بھی ہم نے دی ہے، یہ پہلے بھی سلطنت اور نبوت جو ہے یہ پہلے بھی آل ابراہیم میں رہی ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے دی تھی آل ابراہیم کو کتاب بھی حکمت بھی، یعنی نبوت، وآتینا ملک عظیمہ، اور عظیم سلطنت بھی دی تھی ہم نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد السلام کی سلطنت، بڑے بڑے انبیاء السلام گزرے،
تو ہم نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور یہ سلطنت دی تو حسد کیوں کرتے ہیں؟ فمنہم من آمن بی، بس ان میں بعض وہ جو ایمان لے آئے اس وسلم پر، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، منہم من صدانو، بعض وہ ہیں جو اس سے رک گئے، جیسے قاب اشرف اور سارے بدماش جتنے بھی تھے یہودی۔ کفا بھی جہنم سیرا، ان کے لیے کافی ہے دوزخ، ان کو دوزخ کا عذاب ملے گا، ان کے لیے دوزخ کافی، کفا بھی جہنم سیرا، ان کے لیے جہنم کافی۔ بعد نے کہا منہم من آمن بھی سے وہ انبیاء سابقین مراد ہے کہ ان میں سے جب اپنے نبیوں پر بھی ایمان نہیں لائے کتنے لوگ، ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد قانون کلی بیان کر رہے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، بھی آیاتنا، ہمارے آیات کے منکر ہیں، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں اور ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلہم جلودا غیرہا، ہم اور دوسری کھالوں میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ جلی ہوئی کھال کو احساس کم ہو جاتا ہے تو ہم نئی کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ عذاب کا احساس اور جلنے کے احساس زیادہ ہو، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، نئے نئے عذاب ان کو محسوس ہو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ایسا کرنا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، ہم داخل کریں گے عن قریب ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی، خالدین فی ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لہم فی ازواج مطہرہ، اور اس میں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، حیض نفاس ایسی چیزوں سے اور گندی زبان اس سے پاک ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم داخل کریں گے گہرے سائے میں، ظِلًّا گہرے سائے میں داخل کریں گے، ظِلًّا ایک سایہ ہوتا ہے گہرا سایہ، اس میں داخل کریں گے۔ یہاں چھوٹا سا سوال ہے کہ جب وہاں سورج نہیں ہے تو سایہ کس کا؟ تو یاد رکھو سورج تو نہیں ہوگا لیکن روشنی ہوگی، نور ہوگا، ایک نور کی وجہ سے روشنی ہوگی۔ جیسے رات کو سورج تو نہیں ہوتا لیکن لائٹ کی روشنی ہوتی تو اس کا بھی تو سایہ ہوتا ہے، اس پہ آگے بھی اگر کچھ چیز سایہ دار ہو تو اس کا سایہ نکل آئے گا۔ اسی طریقے پر نور ہوگا اس وقت، اس نور سے جو نا وہ سایہ کے نیچے بیٹھیں گے، وہ روشنی ہوگی اس میں، ندخلهم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے ان کے گہرے سایوں میں۔ تو یہ قانون کلی بیان کر دیا، تو پہلے جو ہے نا وہ خاص یہود کا بیان کیا، اور اس کے بعد قانون کلی بیان کر دیا کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا اور ایمان والے جو ہیں ان کو کیسے نوازا جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔